السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، نور شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال عورتوں سے متعلق ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کے حق میں بہت مفید ہوگا۔ تو مفتی صاحب، یہ جاننا ہے کہ آج کل جو عورت کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کے شوہر اس کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ باہر وہ اپنا کسی اور کام مگن رہتے ہیں، بیوی کو دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، تو ایسے عورت کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ ہے جو اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرے، اپنے محبت میں اس کو گرفتار کر لے اور وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آج کے حالات اور آج کا دور ایسا ہے، اور مردوں کی وہ حالت بن چکی ہے کہ اکثر و بیشتر مرد ایسے ہیں کہ جن کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے اور دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے۔ لوگ اپنی اچھی، خوبصورت، نیک صورت، نیک سیرت بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پریشان رہتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ آج کے دور میں شوہر کی بے رغبتی اپنی بیوی سے اتنی بڑھ چکی ہے کہ بیوی بڑی پریشان بنی رہتی ہے۔ ایسی خواتین خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہو کر سنیں کہ اگر آپ اپنے شوہر کے بیجا رویہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کا شوہر آپ کو مار پیٹ کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، آپ کے اخراجات کو برداشت نہیں کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے تعلیم و تعلم پر خرچ نہیں کر رہا ہے، اور دوسروں کے پیچھے اگر پریشان ہے، یا دوسروں کے پیچھے پریشان نہیں ہے لیکن اپنی دنیا ایک الگ بنا کر رکھا ہے، آپ کی فکر نہیں ہے، تو ایسے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنے بس میں کرنے کے لیے ایک بہترین اور مجرب عمل ہے۔ اور کیوں نہ عورت کرے؟ کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے، اور عورت کے لیے جو اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ تو اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں رکھیں، اپنے شوہر کی پوری محبت کو اپنی طرف مبذول کرائیں۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ اور بہترین عمل بتاؤں گا۔ اس عمل کو آپ کو 11 دن کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کا شوہر آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے گا، اور آپ کو اپنا محبوب، اپنا دوست، اپنا ہمراز، اپنا غمگسار اور اپنا سب کچھ وہ سمجھنے لگے گا آپ کا شوہر۔ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، 11 دن۔ آپ ترکیب کو سمجھیں اور وظیفے کو سمجھیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو سب سے اعلیٰ اور افضل، 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو آپ پڑھیں۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس کو پڑھیں 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح کریں، اگر ہاتھ نیچے ہے تو اس طرح پھیلا لیں، اور اس کے بعد اس انگوٹھے کو یہاں پہ رکھیں۔ یہاں پہ رکھنے کے بعد 11 مرتبہ جو آپ نے درود شریف پڑھا ہے، 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف جو آپ نے پڑھا ہے اس کو یہاں انگوٹھے میں دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے کے بعد انگوٹھے کو، انگلیوں کو بند کر لیں، اس طرح مٹھی، اور دبا کر کے بند کریں۔ بند کرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے پھر بند مٹھی کو دم کریں۔ بند مٹھی کو دم کرنے کے بعد آپ اپنے خدا کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف اپنے ذہن کو مبذول کر لیں، بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی، میں اپنے شوہر جو ہم سے ناراض ہیں ان کو اپنے طرف میں کرنا چاہ رہی ہوں، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کا لگاؤ، ان کا پیار میرے طرف آ جائے۔ آپ اپنی زبان میں ہاتھ کو بند کر کے، مٹھی کو بند کر کے جتنی دعا کریں گے، آپ کم سے کم
अपने आँख को बंद करके अल्लाह के तरफ ज़हन को करके 15 मिनट तक दुआ करें। जो दुआ करेंगे, जैसी दुआ करेंगे, अपने शौहर को के बस में करने के लिए जो जो दुआएं करेंगे, मुट्ठी को बंद करके 15 मिनट, वो सारी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। और इस अमल को करना क्या है, कब है? इशा की नमाज के बाद जो है, सोने से पहले ये अमल को करना है। और इस मुट्ठी को उस वक्त तक ऐसे करके बंद रखना है जब तक 15 मिनट आप अल्लाह से रुजू होकर दुआ न कर लें। अगर मुट्ठी को बंद करके इस तरह अल्लाह से रुजू होकर के आप दुआ कर लेते हैं तो अल्लाह आपके शौहर के हक में आपने जितनी दुआएं की हैं और जो जो अल्लाह से आपने मांगा अपने शौहर को अपना करने के लिए, अपने बस में लेने के लिए, अपने काबू में लेने के लिए, अल्लाह आपकी सारी दुआओं को सुनेगा और सारी दुआओं को पूरा करेगा। इंशाअल्लाह आपका शौहर आपका गर्विदा आपकी मोहब्बत में ज़रूर पागल हो जाएगा और आपकी हर बात को मानेगा। अल्लाह हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो। तो सुना सामीन आपने, अगर आप भी इस तरह की परेशानी में मुब्तला है, आपके शौहर आपकी बात नहीं मानता है, वो बाहर किसी और से ताल्लुकात रखते हैं, या ये कि वो किसी से ताल्लुक़ तो नहीं रखते लेकिन आपको भी वो आपसे भी मोहब्बत वो नहीं करते हैं बल्कि बाहर एक अपनी दुनिया में रहते हैं, या इसी तरह आप जिन्नात, शयातीन, भूत प्रेत वगैरह से भी परेशान है, तो उसके लिए भी हज़रत बहुत ही मौसर इलाज करते हैं। और इसी तरह अगर आपको गैस्ट्रिक जॉन्डिस की अमराज लाहिक है तो उसके लिए भी हज़रत इलाज करते हैं। तो आप हज़रत को खिदमत का मौका दें, इंशाअल्लाह आप शिफायाब हो जाएंगे। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।